سورہ توبہ آیت نمبر 81۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ ترجمہ: خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے گھر بیٹھے رہنے پر اللہ کے رسول کی جہاد پر روانگی کے بعد، اور ناگوار تھا انہیں کہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں، اور دوسروں کو بھی کہتے مت نکلو اس سخت گرمی میں، فرمائیے دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کاش وہ کچھ سمجھتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 81 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ منافق جہاد میں شریک نہ ہوئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کی سعادت انہیں حاصل نہ ہوئی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس محرومی پر غمزدہ ہوتے اور اپنے بخت برگشتہ پر افسوس کرتے، الٹے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ چلو بچ گئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 81 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور ناگوار تھا انہیں کہ جہاد کریں، جب ان کے دلوں میں ایمان ہی نہ تھا تو انہیں وہ ذوق اور لطف کیسے میسر ہو سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اس کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے۔ ان کے لیے تو یہ سب کچھ ایک مصیبت تھی جس سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے وہ بہانوں کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 81 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ کاش وہ کچھ سمجھتے، خود تو وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اسی پر وہ اکتفا کرنے والے کب تھے؟ وہ دوسرے اہل ایمان کو بھی گرمی کی شدت سے ڈراتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، اس گرمی سے بچ گئے تو کیا ہوا؟ اس بھون کر رکھ دینے والی آگ سے کیوں کر نجات حاصل کرو گے؟ لیکن ان چیزوں کو تو صرف دانا آدمی سمجھ سکتا ہے، ان نادانوں کو کیا سمجھ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 82۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا یکسبون۔ ترجمہ: تو انہیں چاہیے کہ ہنسے تھوڑا اور روئیں زیادہ، یہ سزا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 82 کی تفسیر۔ یہ جملہ صورتاً امر ہے اور معناً خبر۔ مطلب یہ ہوا کہ اس فانی زندگی کے چند روز وہ ہنسی خوشی گزار دیں گے، لیکن آئندہ آنے والی ابدی زندگی میں انہیں رونا ہی رونا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 83۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ ترجمہ: پھر اگر لے جائے آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کے پاس، پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے جہاد پر نکلنے کی، تو آپ فرمائیے نہیں نکلو گے تم میرے ہمراہ کبھی، اور ہرگز جنگ نہیں کرو گے میری معیت میں کسی دشمن سے۔ تم نے تو خود پسند کیا تھا گھر بیٹھ رہنا پہلی مرتبہ، تو اب بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ خالف ان کا ایک معنی تو یہ ہے پیچھے رہ جانے والا، لیکن علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خالفہ بمانی فاسدہ کے ہے، جس طرح کہتے ہیں خلف اللبن، دودھ خراب ہو گیا، یا عرب کہتے ہیں فلاں شخص اپنے سارے کنبے سے فسادی ہے، اسی سے خلوف فم الصائم ہے، جبکہ منہ کی بو روزہ رکھنے سے خراب ہو جاتی ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا یعنی فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ پہلے تم نے جان بوجھ کر میرے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اب بطور سزا تمہیں جہاد کی توفیق سے محروم کر دیا گیا ہے، بلکہ اب اگر لشکر اسلام کہیں جہاد پر روانہ ہوا اور تم جہاد کرنے کے لیے نکلنا بھی چاہو گے تو تمہیں ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا جائے گا۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کسی مردود اور راندہ درگاہ کو جہاد میں ہمراہ لے جانا جائز نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور نہ پڑھی ہے نماز جنازہ کسی پر ان میں سے جو مر جائے کبھی، اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول مکرم کے ساتھ، اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84 کی تفسیر۔ منافقین نے جنگ تبوک میں شرکت نہ کر کے جب اپنے آپ کو آشکارا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اب آپ بھی ان سے پہلی سی نرمی اور رافت کا برتاؤ نہ کیا کریں، بلکہ ان کو ننگا ہونے دیں تاکہ دوسروں کے لیے موجب عبرت ہوں۔
اس لیے اب آئندہ ان کو جہاد میں شرکت سے روک دیا، اور اسی سلسلے میں ہی یہ حکم فرمایا کہ اب ان کی نماز جنازہ نہ پڑھا کیجیے اور نہ ان کی قبر پر تشریف لے جائیے۔ ان کے کفر و گمراہی نے انہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ رحمت الہی ان کی طرف مائل ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مرض موت میں مبتلا ہوا تو حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نے التماس کی کہ جب وہ مر جائے تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کی قبر پر بھی تشریف فرما ہوں۔ پھر اس نے ایک آدمی بھیجا اور عرض کی کہ کفن کے لیے اسے قمیص مرحمت فرمائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والی قمیص بھیجی۔ اس نے پھر گزارش کی کہ مجھے وہ قمیص چاہیے جو آپ کے جسد اطہر کو چھو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ اس ناپاک اور گندے کو اپنی پاک قمیص کیوں مرحمت فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت سے نقاب اٹھایا اور فرمایا عمر، اس کافر اور منافق کو میری قمیص کچھ نفع نہیں پہنچائے گی، بلکہ اس کے دینے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 1000 آدمیوں کو مشرف اسلام کرے گا۔ منافقوں کا ایک انبوہ کثیر ہر وقت عبداللہ کے پاس رہتا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نابکار ساری عمر مخالفت کرنے کے بعد اپنی بخشش اور نجات کے لیے آپ کی قمیص کا سہارا لے رہا ہے تو ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے اور یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ اس رحمت عالمیہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں منظوری ناممکن ہے، تو بجائے اس کے کہ حالت یاس میں اس کا دامن پکڑنے کی ناکام کوشش کریں، اب ہی کیوں نہ اس پر ایمان لے آئیں اور سچے دل سے اپنی گزشتہ خطاؤں کی معافی مانگ لیں اور اس کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں۔ چنانچہ اسی دن 1000 منافق اس قمیص کی برکت اور قمیص والے کے حسن خلق سے مشرف و اسلام ہوئے۔ جو ڈوب چکا تھا وہ تو ڈوب چکا تھا، لیکن ہزاروں ڈوبتے ہوئوں کو تو بچا لیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا جو مخلص مسلمان تھا حاضر ہوا اور اپنے باپ کی موت کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس کا جنازہ پڑھ کر اسے دفن کراؤ۔ اس نے عرض کی حضور خود کرم فرما دیں۔ اس پیکرے عفو و عنایت نے نہ کی، اٹھے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گزارش کی کہ یا رسول اللہ رسول کے اس دشمن کی نماز جنازہ نہ پڑھیے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور جبریل نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص کیوں عطا فرمائی؟ مفسرین نے اس کے کئی ایک وجہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب جنگ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے گرفتار کیے گئے تو ان کی اپنی قمیص پھٹ گئی تھی۔ حضور نے انہیں قمیص پہنانا چاہی کیونکہ عباس دراز قامت تھے، عبداللہ بن ابی کا قد بھی بڑا لمبا تھا، اس لیے اس کی قمیص کے سوا اور کوئی قمیص انہیں پوری نہ آئی۔ اللہ کے رسول نے چاہا کہ اس کا یہ احسان دنیا میں ہی اتار دیا جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ تعلیم دی کہ اما السائل فلا تنہر، کہ کسی سائل کو نہ جھڑکیے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو رد نہ کیا۔ اور سب سے بڑی وجہ وہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ اس قمیص کی وجہ سے اللہ 1000 منافقوں کو دولت ایمان سے مالا مال فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس سے اور بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں ایک چیز خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ بدنصیب جس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی اور اس کے لیے کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن صاحب ایمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے لیے اگر اللہ کے محبوب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں تو مغفرت یقینی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت ایمان نصیب فرماوے اور اس دنیا میں بھی اور روز حشر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی سعادت سے بہرہ اندوز فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 85۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ، اور نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد، یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے انہیں ان سے دنیا میں اور نکلے ان کا سانس اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 86۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ۔ ترجمہ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت جس میں حکم ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ہمراہ، تو اجازت طلب کرنے لگتے ہیں آپ سے جو طاقت والے ہیں ان میں سے، اور کہتے ہیں رہنے دیجیے ہمیں تاکہ ہوں ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 87۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ ترجمہ، انہوں نے یہ پسند کیا کہ ہو جائیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر
تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 87 کی تفسیر۔ یہ ان کی کم فہمی اور نادانی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اپنے گناہ بخشوانے اور اپنے ایمان کو جلا دینے کا موقع دیا گیا تو انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ ابر رحمت آیا، برسا اور سوکھے کھیتوں کو شاداب کر کے چلا گیا، لیکن ان کی کشت ایمان میں یوں ہی خاک اڑتی رہی جیسے پہلے اڑ رہی تھی۔ اللہ کریم ہر انسان کو اس کی زندگی میں موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سابقہ غفلتوں اور کوتاہیوں کی تلافی کر سکے، لیکن بعض بدنصیب اس سنہری فرصت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 88۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ ترجمہ، لیکن رسول اور جو ایمان لائے اس کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اور انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 88 کی تفسیر۔ منافقین کا رویہ تو یہ ہے کہ ہر سرفروشی کے موقع پر ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن ان کے برعکس رسول پاک اور اس کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، بلکہ دعا مانگتے ہیں کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نیک وقتوں کے لیے دین اور دنیا کی راحتیں اور عزتیں ہیں، اور وہی دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ خیرات سے مراد دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں۔ فالمعنا لہم منافع الدارین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 89۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ، تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات، بہتی ہیں ان کے نیچے ندیاں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر 10ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔